حاصل کرنے پہ تو فرما والا پاک انہاں دی آواز دے اندر علم دے اندر عمر دے اندر بڑی برکت عطا فرماوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سامنے دور کر ساڈی اس بزم دے وچ حسن بڑے نے استاد العلماء قاری القراء زینت القراء قاری حافظ محمد سعید احمد نقشبندی صاحب انہوں نے اپنی طرفوں جمر انتظامیہ دی طرفوں دل دی عطا کر رہے ہیں اور خوش آمدید اقساں قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا یا رسول اللہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری سیرت تیری صورت کا عنوان نظر آیا اور بازاب ہے آنکھیں والشمس ہے رخ ناصر قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا تو رحیم پسند تو کریم پسند تیری صورت ہے یاسین پسند جے واسطے کل کائنات بنی ساکو اس محمد دی میم پسند یعنی جانا سمجھ جائیے وہ بندہ بولے سبحان اللہ ذرا سستی نزول کر کے سجا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ تو رحیم پسند یا رسول اللہ تو رحیم پسند تو کریم پسند تیری صورت ہے یاسین پسند جے واسطے کل کائنات بنی ساکو اس محمد دی میم پسند کینو نور پسند کینو حور پسند کینو موسیٰ دا کوہ دور پسند سارب دی ہے اسا سنیا نو پاک نالین دی دھوڑ پسند سورب دی ہے اسا سنیا نو پاک نالین دی دھوڑ پسند میں نو حسن پسند حسین پسند میں نو حسن پسند حسین پسند غازی دی سانو غین پسند جنت دے مالک بن باسو آنکھو علی دی سانو عین پسند جنت دے مالک بن باسو آنکھو علی دی سانو عین پسند تیرا پیار پسند گھر بار پسند یا رسول اللہ تیرا پیار پسند گھر بار پسند سورب دی ہن چارے یار پسند جتھے آنسو صدیق دے ڈگدے رہے اسا سنیا نو او رخسار پسند انصر بھائی میں نو ہون والے دا میلاد پسند تے انہ دی سبحان اللہ دی دا گج بات کے بولو سبحان اللہ جڑا بندہ اجے بھی نہیں بولیا اس واسطے چار لائنہ روانہ کرے تو کیا کہ تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے اور کچھ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے کچھ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے سامنے جبکار میں مدبانہ ادبان احترام میں التماس کے رسا مجاہد علیہ سنت قائد علیہ سنت محسن علیہ سنت حضرت علامہ ابن علامہ صاحبزادہ ریاض محمود صاحب رو آپ نورانی بیان فرمائے سے اللہ پاک سنن دی سمجھن دی عمل کر دے ہوتے توفیق عطا فرماوے تو سن لوگ محبت نال اظہار کرو تو نعرہ تکبیر گج بج کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت اے نعرہ دو میں ہاتھ چاہ کے جب بلند آواز نہ رکھا کرو زندہ باد کیونکہ اے نعرہ کسی سیاسی پارٹی دا نہیں یا اے نعرہ کوئی سیاسی نہیں اے نعرہ ہر اس مسلمان مومن دا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے جڑے جڑے بندے نے کلمہ پڑھا ہے اس نعرے دا دو میں ہاتھ چاہ کے جواب لیتے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم اجان گرامی اس پاکیزہ محفل کا اہتمام عزیزم شیخ شاہ زیب نے کیا ہے اور اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ شیخ برادری زیادہ موجود ہے
دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عزیز کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور اسے اس دین کی محبت میں استقامت عطا کرے۔ آپ کے مہمان گرامی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی تشریف تو لا رہے ہیں اور ضرور ہی آپ ان کی زیارت کریں گے، وہ اسٹیج پر جلوہ گر ہوں گے، لیکن میرے حساب سے کچھ تاخیر ہو گئی ہے کیونکہ سیالکوٹ بہت دور ہے اور سیالکوٹ وہ شہر ہے جو علامہ اقبال کا شہر ہے، یعنی یہ شہر علامہ اقبال کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ ایک عظیم مفکر اور پورے امت مسلمہ کو اسلام کی طرف دعوت دینے والے، راغب کرنے والے، تو اس لحاظ سے انتظار سب سے مشکل معاملہ ہے۔ عربی کا محاورہ ہے کہ الانتظار واشد من الموت، اور انتظار کی گھڑیاں لمبی بھی ہو جاتی ہیں۔ بہرکیف آپ کا یہاں مسجد میں بیٹھنا، گھر سے نیت کر کے چلے ہیں کہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی کی آپ تقریر سنیں گے، تو یہ نیت بھی حدیث کے الفاظ ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، اس نیت کا بھی ثواب ہے۔ یعنی اسلام کے اندر جو رعایتیں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اگر آپ نیکی کی نیت کریں تو وہ نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور اب وہ نیکی کر ڈالیں جیسے آپ نے کر ڈالی ہے کہ مسجد میں حاضر ہو گئے، اس میں ہے کہ اس ایک نیکی کے بدلے میں آپ کے نام اعمال میں 10 نیکیاں، 100 نیکیاں یا بے شمار نیکیاں، کیونکہ یہ اجر بڑھتا ہے خلوص کی بنا پر، کیونکہ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ میدان حشر جب برپا ہوگا نا تو ایک بندے کا صدقہ جو ہے وہ میزان عدل میں رکھا جائے گا احد پہاڑ سے بھی بڑا، تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا کریم میں نے تو اتنا صدقہ نہیں کیا، یہ اتنا بڑا صدقہ میرے نام اعمال میں کیسے؟ تو خالق کائنات کی طرف سے جواب ہوگا تیرا صدقہ تھوڑا تھا، ہم نے اپنے کرم سے بڑھا دیا۔ جہاں تک ایسی محافل کا تعلق ہے ان کی فضیلت بھی حدیث میں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو کچھ پھل چن لیا کرو، کچھ پھل کھا لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ دنیا میں جنت کے باغات کون سے ہیں؟ تو اللہ کے میں فرمایا ذکر کی محافل۔ اور دوسری فضیلت جو حدیث میں ہے کہ ملائکہ سیاحین، ایک تو کرامن کاتبین ہے نا جو آپ کے دائیں بائیں کندھوں پر ہیں اور یہ آپ کی نیکیاں یا برائی لکھ رہے ہیں۔ میری ایک گزارش ہے کہ یہ محفل کیونکہ اللہ کے محبوب کی ذکر کی محفل ہے، اس کے ایک اپنے آداب ہیں۔ مسجد میں تشریف فرما ہے، سر پر ضرور کوئی ٹوپی کوئی پگڑی ہونی چاہیے۔ باقی ایک گزارش اور بھی ہے، یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے، میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا،
یہ انتظامیہ والوں نے گلاب کے پھول اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کی پتیاں اوپر ڈالتے ہیں مہمانوں کے، لیکن میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، میں حدیث بھی آپ کو کہتا ہوں، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ ان کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، کہ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خور تھا، اور اللہ کے محبوب کیونکہ رحمت کائنات رحمت للعالمین، آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ کھجور کی تازہ چھڑی لاؤ۔ وہ چھڑی پیش کی گئی تو اللہ کے محبوب نے اس کے دو حصے کیے اور قبروں پر رکھا اور ارشاد فرمایا جب تک یہ تازہ ہے یہ رب کی تسبیح پڑھتی رہیں گی، قبر میں ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ ویسے سوکھ جانے کے بعد بھی وہ تسبیح تو پڑھتی ہے، لیکن فائدہ کس تسبیح کا ہے؟ جب وہ تازہ ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر لوگ پھول اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ تازہ پھول تسبیح پڑھتے ہیں، لہذا اگر کسی کے پر پھینکیں گے تو یہ پاؤں کے نیچے آتے ہیں، اور تسبیح پڑھنے والی چیز کا پاؤں کے نیچے آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کا ہار بنا لیں، مہمان کے گلے میں ڈال دیں، تاکہ وہ پاؤں کے نیچے نہ آئے، ان کی بے ادبی نہ ہو۔ یہ زمین بھی تسبیح کرتی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد شریف رضوی رحمت اللہ علیہ اب اس دنیا سے گزر گئے ہیں، یہیں اسی جامعہ میں پڑھتے رہے، دارالعلوم میں پڑھتے رہے۔ شیخ الحدیث سے انوار علوم ملتان میں پڑھاتے رہے بڑی مدت، اور پھر انہوں نے بکھر کے اندر اپنا ادارہ کھولا۔ یہ بات میں نے ان سے سنی جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ فرما رہے تھے کہ جب میں علم دین سے فارغ التحصیل ہو گیا، دور حدیث پڑھا جاتا تھا فیصل آباد جامعہ رضویہ، جس کا پرانا نام لائل پور ہے۔ جب میں نے دور حدیث پڑھ لیا تو حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی کوٹرا کشن، امامت اور خطابت، درس و تدریس۔ وہ فرماتے میں نوجوان تھا، میں آپ کے حکم پر وہاں چلا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن عصر کی نماز کے بعد میں سیر کے لیے باہر نکلا تو میرے پیچھے ایک مسجد کا پڑوسی بھاگتے ہوئے آیا اور کہتا ہے کہ جناب میری بیوی پر جن آ گیا ہے اور آپ اسے دم کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ینگ آدمی تھا، مجھے یہ تجربہ نہیں تھا جن نکالنے کا یا جن سے بات کرنے کا یا دم کرنے کا، تو میں اپنے طور پر پریشان ہوا کہ بھائی اب یہ مسجد کا پڑوسی بھی ہے، میرا مقتدی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میری بیوی پر جن آ گیا ہے، آپ اسے دم کریں۔ میں اس کے ساتھ واپس آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے قبر میں لے گیا، تو اس کی بیوی کی حالت عجیب تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ایسا لگتا تھا کہ یہ حلقوں سے باہر آتی ہے۔ مجھے سورۃ مزمل یاد ہے یا قرآن شریف یاد ہے، آیت الکرسی ہے، یہ پڑھی، اسے دم کیا تو وہ جن بول پڑا، کیونکہ میں نے اسے پوچھا نا بھائی اس کو کیوں، کس قصور کی وجہ سے، کس غلطی کی وجہ سے تم نے اسے پکڑا ہے؟ تو جن نے کہا کہ بھائی رات کو یہ گھر سے باہر پیشاب کرنے کے لیے اٹھی، دیہاتی علاقہ تھا، باہر کچھ جھاڑیاں تھیں، اس کے گھر سے باہر جھاڑیاں تھیں، جھاڑیوں کے قریب میرے بچے سو رہے تھے،
تو اس نے میرے ایک بچے کی ٹانگ توڑ دی، اس کے اوپر پاؤں رکھا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو میں نے پھر اس سے انتقام اس پر مسلط ہو گئے، اسے تکلیف دے رہا ہوں. مولانا شریف رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اسے کہا کہ بھائی تم تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے، اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. اگر یہ دیکھتی کہ ادھر کوئی سو رہا ہے پھر تو یہ احتیاط کرتی. جب تم نظر ہی نہیں آتے اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، بغیر قصور کے تم اسے چمٹ گئے ہو. تو انہوں نے کہا واہ مولوی صاحب واہ، تمہیں یہ مسئلہ ہی پتہ نہیں ہے. وہ جن کوئی صاحب علم تھا. انہوں نے کہا کہ شریعت کا حکم ہے کہ زمین پر پیشاب کرنے لگو تو اس پر زمین پر پاؤں مارو، زمین کو پتہ چلا جائے کہ تم پیشاب کرنے لگے ہو تاکہ وہ ذکر سے رک جائے. آپ کو اس مسئلے کا پتہ ہے؟ پیشاب ایسے ہی کر دیتے ہیں، مسئلہ اسی طرح ہے. مولانا شریف رضوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے پڑھا تھا لیکن یاد ہی نہیں تھا. تو یعنی ہر چیز ذکر کرتی ہے. بات چلی تھی گلاب کی پگڑیوں سے کہ یہ جب تازہ ہے تو یہ تسبیح کرتے ہیں، ان کو ضرور پاؤں کے نیچے نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے ہار بنائیں، گلے میں ڈالنے کے لیے ہار بنائیں، مہمان کی عزت کیجیے، وہ درست ہے. تو میں عرض کہہ رہا تھا کہ اس جن نے کہا کہ آپ سورہ مزمل پڑھیں اور میں پھر چلا جاؤں گا. تو وہ فرماتے کہ میں نے سورہ مزمل پڑھی تو پھر وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور جب دوبارہ ہوش اسے آیا تو وہ ٹھیک تھی. لیکن یہ بات میں نے شروع کی تھی کہ یہ زمین جس پر آپ چلتے ہیں یہ آپ کے اعمال کی بھی گواہی ہے. قرآن کہتا ہے یوم تحدث اخبارها، زمین اپنی موزن اعلان دیتا ہے. یہاں کے درخت در و دیوار بھی اس کے لیے گواہ ہوں. لیکن میں آپ کو ایک حدیث، وہ یہ ہے کہ ملائکہ سیاحی زمین میں گشت کرنے والے سیاح ملائکہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ زمین پر جا کر دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں. کیا رب نہیں جانتا؟ رب تو عالم ازل سے اپنے علم کی وجہ سے بندوں کو پیدا نہیں کیا تھا تب بھی ان کے عمل کو جانتا ہے. دیکھیں صحابہ کرام کی شان قرآن پاک میں ہے، اللہ کے محبوب کے جانثاروں کی شان قرآن پاک میں ہے. تو قرآن اتارا تو مکہ میں گیا، 13 سال مکہ میں نازل ہوتا رہا، 10 سال مدینہ میں نازل ہوتا رہا، 23 سال نازل ہوتا رہا. قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے. جبکہ وہ 23 سال اترتا رہا، ایک رات کی بات نہیں ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں اتارا گیا، اور وہیں سے رب کے حکم پر جبریل بھی تھوڑا تھوڑا لاتے رہے 23 سال. قرآن آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی بہت پہلے لوح محفوظ پر رب تعالیٰ نے لکھ دیا. حدیث میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے قلم کو پیدا، آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا، قلم کو پیدا کیا اور قلم کو کہا کہ لکھ. کہ لوح محفوظ رب کی کتاب ہے، تو قلم نے عرض کیا خدا کیا لکھوں؟ تو فرمایا کہ اکتب ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، جو کچھ ہو گیا ہے اور جو کچھ ہوگا قیامت تک، بلکہ قیامت کے سے بعد کے حالات میں لوح محفوظ پر اس قلم نے لکھ دیا. آپ کی اس محفل کو بھی لکھ دیا گیا جس میں آپ تشریف فرمائے، یہ محفل ادھر لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. جو بات میں اصل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک
رب تعالیٰ کی یہ آخری آسمانی کتاب لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے تھی، تورات بھی لکھی ہوئی تھی، انجیل لکھی ہوئی تھی، زبور لکھی ہوئی تھی، تمام صحائف آسمانی وہاں لکھے ہوئے تھے، جو بندہ جو عمل کرتا ہے اس کا ادھر لکھا ہوا ہے، بندے کی تخلیق سے پہلے، اس کی پیدائش سے پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات کہیں آسمانوں پر موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان اگر آپ دانے گندم نہ کھاتے تو آپ بھی جنت میں رہتے، آپ کی ساری نسل بھی جنت میں رہتی، زمین کی تکالیف، بیماریاں، دکھ غم ان سے بچ جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات تو ٹھیک ہی تھی کہ اگر آپ دانے گندم نہ کھاتے تو زمین کے اندر تکالیف تو ہے نا، بیماری بھی ہے، دکھ بھی ہے، بلکہ اس دور میں ہر بندے کو ٹینشن ہے، امیر ہے تب بھی ہے، غریب ہے تب بھی ہے، بلکہ امیروں کو زیادہ ٹینشن ہے دولت کو زیادہ بڑھانے کی، دولت کی حفاظت کی۔ اور یہ بات حدیث میں ہے، کسی کے پاس سونے کی ایک وادی ہے تو اس کی تمنا ہوتی کہ 2 ہوتی، 3 ہوتی، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آدم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان اگر آپ دانے گندم نہ کھاتے تو آپ بھی جنت میں رہتے، ہم بھی جنت میں رہتے، تو زمین کی تکالیف سے بچ جاتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ تجھ پر تورات نازل ہوئی اور تورات میں میرا ذکر ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ان کی تخلیق کا ذکر، ان کے بنانے کا ذکر، زمین پر اتارنے کا ذکر، ان کے بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر، یہ ذکر تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے موسیٰ یہ کتاب جو تورات تجھے ملی یہ کب لکھی گئی؟ رب تعالیٰ نے لوح محفوظ پر اسے کب لکھا؟ تو آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی تخلیق سے 40 سال پہلے عالم بالا کے، آپ کے تخلیق سے پہلے، آپ کے بنانے سے پہلے رب تعالیٰ نے 40 سال پہلے لوح محفوظ پر تورات کو لکھ دیا تھا، ساری آسمانی کتابوں کو لکھ دیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ رب نے ابھی مجھے بنایا ہی نہیں تھا، تورات میں پہلے لکھ دیا کہ میں آدم کو بناؤں گا اور اسے زمین میں بھیجوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا میرا کیا قصور ہے، رب نے تو میرے بنانے سے پہلے لکھ دیا تھا کہ وہ مجھے نہیں جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، لہذا میں اگر جنت سے زمین کی طرف آ گیا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ تو رب نے پہلے اپنے علم ازلی سے لکھ دیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کو کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ یہ حدیث کا واقعہ میں نے اس لیے سنایا ہے، قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ جیسا قرآن آپ کے پاس ہے اسی ترتیب سے لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ۔ 14 صدیاں پہلے اللہ کے محبوب نے صحابہ کرام کو جو قرآن لکھایا اس کی ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب توقیفی اور ہے۔ ترتیب نزولی تو یہ ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ غار حرا میں پہلی آیت نازل ہوئی، لیکن پہلے لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ قرآن الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو رہا ہے۔ اور آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن آخری آیت کیا لکھی ہوئی ہے؟ سورہ والناس لکھی ہوئی ہے۔ ترتیب نزولی اور ہے، یعنی جو ضرورت ہوتا تھا قرآن جبریل میں لے کر آتے،
ترتیب توقیفی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے جو کاتبان وحی تھے نا 40، ان کو فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ لکھو، اور یہ ترتیب وہی اللہ کے رسول لکھاتے جو لوح محفوظ پر لکھی تھی۔ قرآن پاک میں بھی ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خالق کائنات نے خود اٹھائی ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کو ہم نے اتارا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ دنیا کے اندر ہر دور میں کروڑوں حافظ رہے، اگر میں کسی سبقت لسانی کی وجہ سے یا نسیان کی وجہ سے کوئی آیت غلط پڑھوں تو یہاں بیٹھے حافظ کہیں گے یہ مولوی نے کہا آیت ہی غلط پڑھی ہے، یعنی اس کی علمیت کے اندر بھی انہیں شک پڑ جاتا ہے کہ جب یہ قرآن ہی ٹھیک نہیں پڑھا تو اس کا اور کیا آتا ہوگا۔ لہذا 14 صدیوں پہلے صحابہ کرام کے دور کے اندر جو قرآن تھا قیامت تک یہی رہے گا، اس کے زبر زیر میں کوئی حرف میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم سے مراد ہے کہ عالم نہیں رہیں گے، قرآن تو موجود ہوگا، اس کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے نہیں ہوں گے۔ اور حدیث میں آتے کہ جو جاہل مفتی بن جائیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام کی تعریف ہے، یہ میرا موضوع نہیں تھا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، صحابہ کرام کی شان ہے۔ لفظ قرآن نے مہاجرین اور انصار دونوں کا ذکر کیا ہے۔ مہاجرین وہ جنہوں نے شہر مکہ کو چھوڑا اور مدینہ آئے۔ دیکھیں صحابہ کرام کی دین سے محبت کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دیا اور دین کی خاطر مدینے آ گئے۔ قرآن ان کو مہاجرین کہتا ہے اور مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کو قرآن انصار کہہ رہا ہے کہ انصار اور مہاجرین میں پہلے ایمان لانے والے اور جو ان کے بعد انہوں نے پیروی کی اور ان کے بعد ایمان لائے، رضی اللہ عنہ ورضوا، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، رب تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں وہ ہمیشہ 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 رہیں گے۔ مہاجرین اور انصار کا لفظ قرآن خود بول رہا ہے کہ یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور دین کی خاطر انہوں نے قربانیاں کیا دی۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ دین ہمیں تو گھر میں مل گیا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں مولوی کو بلاؤ اس کے میں اذان دے، یہ سنت ہے۔ اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان بھی دی اور تکبیر بھی، دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں میں تکبیر پڑھی جائے۔ اس روح کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کسی مسلمان کے گھر آئی ہے، روح کو خبردار کرنا ہے۔ لہذا یہ اللہ کے محبوب کی سنت طیبہ، دین ہمیں آسانی سے مل گیا، لہذا اس کی عظمت کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان بلرزم کے دانا مشکلات لا الہ، کہ مسلمان کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی تعریف جب صحابہ پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، قرآن ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ صحابہ تو ٹھیک نہیں تھے،
بھائی تو بہتر سمجھتا ہے یا خالق کائنات بہتر سمجھتا ہے جو ان کی تخلیق سے پہلے ان کی تعریف کر رہا ہے؟ ابھی تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ان کے لیے رب کا فرمان اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. لہذا اگر ایک منٹ مان لیا جائے، ایک منٹ فرض کر لیا جائے کہ اللہ کے محبوب نہیں جانتے تھے کہ میرے یہ صحابہ مخلص ہیں کہ نہیں، اللہ کے محبوب بھی جانتے تھے، لیکن میں نے کہا فرض کر لیں پر اللہ کا رسول نہیں جانتا تھا کہ میری وفات کے بعد یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے، دین سے پھر جائیں گے. کیا خدا بھی نہیں جانتا تھا؟ خدا کا جو علام الغیوب ہے وہ تو بندے کی تخلیق سے پہلے اس کا حال جانتا ہے. وہ تو اس کا خالق ہے، اس کی عادات کو جانتا ہے، اس کے خلوص کو جانتا ہے. ابھی صحابہ پیدا نہیں ہوئے تھے، قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے. بلکہ وہ رب تعالیٰ اتنی محبت رکھتا ہے کہ صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، غزوہ احد کے اندر غلطی ہوئی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ وہ معصوم ہے. معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، معصوم صرف انبیاء ہے. صحابہ کرام معصوم نہیں، آل بیت اطہار بھی معصوم نہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیحدہ 14 صدیوں سے موجود ہے. صرف انبیاء معصوم ہیں، محفوظ عن الخطا. یہ تو ہو سکتا ہے. صحابہ کرام کی غلطی کی نشاندہی قرآن پاک نے کی ہے. غزوہ احد کا پورا ذکر قرآن میں ہے کہ اللہ کے محبوب نے ایک درے پر 50 آدمی کھڑے کیے تھے اور ان کو حکم دیا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ کے تھوڑی دیر بعد کافروں کو شکست ہوئی. کافر وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے. وہ جو درے پر کھڑے تھے 50، ان میں اختلاف پیدا ہوا. انہوں نے کہا بھائی کافر تو بھاگ گئے ہیں، میدان جنگ خالی ہو گیا ہے، اور جو وہ سامان چھوڑ گئے ہیں دوسرے اکٹھا کر رہے ہیں، جس کو مال غنیمت کہتے ہیں. مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے جائز نہیں تھا. جنگ کا حکم، جہاد کا حکم پہلے انبیاء کے دور میں رہا. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں اور وہاں جہاد کا ذکر بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے کہا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. قوموں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا. لیکن جہاد کا ذکر ہے کہ پہلی امتوں میں بھی تھا. اگر وہاں مال غنیمت ملتا، جنگ کے اندر کوئی سامان ملتا، انہیں کسی میدان میں جمع کیا جاتا، آسمان سے آگ آتی انہیں جلا دیتی. اس کو استعمال کوئی نہیں کر سکتا تھا. لیکن خالق کائنات نے امت مسلمہ پر رحم کیا کہ یہ مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیا گیا. تو وہ جو ادھر 50 کھڑے تھے انہوں نے میں اختلاف پیدا ہوا کہ ہم بھی نیچے اتر آتے ہیں اور یہ سامان اکٹھا کرتے ہیں. اس میں 10 نے کہا کہ ہم نہیں اتریں گے، 40 اتر آئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے غزوہ احد میں ادھر سے آئے تھے اور ایک دستے کے امیر تھے. انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہے. وہ 3 میل کا چکر کاٹ کر اسی درے سے انہوں نے حملہ کر دیا. مسلمان غفلت میں تھے، وہ 10 جو درے پر کھڑے تھے وہ تو شہید ہو گئے، باقی ان کی تلواریں نیام میں تھیں. اور اچانک حملہ ہوا، یہ گھبرا گئے، جس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. بہت بڑی غلطی جس کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی. قرآن پاک نے پورا منظر بیان کیا ہے، صحابہ کرام کی اس غلطی کی نشاندہی کی ہے. اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہیں لفظ ہے لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کہ میرے حبیب کے جانثاروں تم نے غلطی کی لیکن میں رب نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا. صرف معاف نہیں کیا،
صرف معافی ہی نہیں کیا بلکہ اپنے حبیب کو بھی سفارش کا حکم دیا، واعف عنہم، اے حبیب تو بھی معاف کر دے، واغفر لہم، اور اے حبیب ان کے لیے بخشش کی دعا کر، وشاورہم فی الامر۔ دیکھیں رب تعالیٰ نے غلطی کا ذکر کیا، پھر معافی کا اعلان کیا، اور اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب تم بھی ان کو معاف کر دیں، واعف عنہم واغفر لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، وشاورہم فی الامر۔ نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کا علم تو وہی ہے، رب کی طرف سے آتا ہے، اللہ کے رسول کو مشورے کی ضرورت قرآن کہتا ہے وشاورہم فی الامر، اے حبیب مشورے میں ان کو بھی شامل کر لیں۔ صرف صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے رب تعالیٰ ہمارے حبیب ان سے مشورہ کر لیا کرو، لہذا اور صحابہ کرام سے رب تعالیٰ اتنی محبت رکھتا ہے کہ ان کے گھوڑوں کی وہ قسم اٹھا رہا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، ان گھوڑوں کی قسم جب وہ دوڑتے ہیں تو ہانپتے ہیں۔ جب گھوڑوں سے رب محبت کا اظہار کر رہا ہے تو جو گھوڑوں پر سوار ہیں کیا ان سے محبت نہیں ہے؟ لہذا اگر ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ اللہ کے رسول کو خبر نہ تھی، اللہ کے رسول بھی جانتے تھے، اللہ کے محبوب کی تشریف لائے، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں دو کتابیں تھی، ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں، اللہ کے فرمایا کہ اس کتاب میں جنتیوں کے نام ہیں، اس کتاب میں جہنمیوں کے نام ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے میں فرمایا قیامت تک میری امت کے افراد مجھ پر پیش کیے گئے، پوری انسانیت ایک لحاظ سے اللہ کے محبوب کی امت ہے، امت اجابت، امت دعوت۔ اجابت وہ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، اور جنہوں نے قبول نہ کیا وہ امت دعوت ہے، وہ چینی ہو جاپانی ہو روسی ہو، یہ پوری انسانیت کہ علیہ فرمان مرسلت علی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور کل شان یعلم انی رسول اللہ الا کافرۃ الجن والانس، کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سبحان اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں ابو جہل کنکریاں لے کر آیا تھا نا مٹھی میں، اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم بتا دے کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں ایمان لاؤں گا، اللہ کے میں فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور حدیث میں اسے مکمل کر دیتا ہوں، ابو جہل نے کہا یہ تو بڑی بات ہے، تو اللہ کے محبوب اس کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا تو کنکریاں جو تھیں وہ بول پڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک عرابی نے کہا بدو کہ اگر یہ درخت آ کر گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ کے فرمایا اس درخت کو جا کر میرا پیغام دے نہ محمد یدعو کا، اے درخت تجھے محمد مصطفیٰ بلا رہا ہے۔ اس بدو نے جا کر پیغام دیا درخت کو کہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ حدیث طیبہ کے اندر ہے کہ وہ درخت دائیں طرف ہوا بائیں طرف ہوا اور اپنی جڑوں کو نکالا اور پھر اپنی جڑوں کو گھسیٹتا ہوا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت امام شریف الدین بوصیری کہتے ہیں جاءت لدعوت الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں درخت سجدہ کرتے ہوئے آتے ہیں، ان کے پاؤں نہیں ہیں، پنڈلیوں پہ چل کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درخت جانتا ہے، زمین کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، اس لیے اللہ کہ کل شان یعلم انی رسول اللہ، کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میری رسالت کا انکار کرتا ہے تو کافر جن کرتا ہے یا کافر انسان کرتا ہے۔ میں حدیث بتا رہا تھا آپ کو کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میری امت مجھ پر پیش کی گئی،
میں جانتا ہوں کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میری رسالت کا انکار کرے گا۔ اب بھی آپ کا عمل اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، یہ حدیث طیبہ میں ہے۔ ہر امتی کا عمل اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اگر وہ عمل اچھا ہوتا ہے تو میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر وہ عمل برا ہے تو میں اس کی بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لہذا اللہ کے محبوب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی ایمان کی کیفیتوں کو، ان کے خلوص کو جانتے تھے۔ اصحاب بدر کا اعلان تو قرآن کر رہا ہے، اور وہ لوگ کل وعد اللہ الحسنی، رب تعالیٰ فرماتا ہے رب کا تمام سے جنت کا وعدہ ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی نگاہ سے اللہ کے رسول کو دیکھا اور ایمان پر اس کی موت آئی، وہ صحابی ہے۔ بعد میں کوئی غوث و قطب بھی ان کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ میں اصل میں بات میں کرنا تھا حضرت عبداللہ البجادین کی وہ بات رہ گئی، لیکن صحابی کا مقام بھی آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ایک یہودی لڑکا حاضر ہوتا تھا، چند دن ہوئے وہ نہ آیا، تو اللہ کے محبوب نے صحابہ سے پوچھا کہ ایک لڑکا ادھر آتا تھا، ہماری محفل میں بیٹھتا تھا، لیکن اب مجھے نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ تو اللہ کے محبوب اپنے چند صحابہ کو لے کر اس کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ بیمار کرسی یہ بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ حدیث میں کہ جب تک وہ بندہ بیمار کرسی کے لیے مریض کے پاس رہتا ہے، ایسا ہے کہ وہ جنت میں موجود ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور اس کے لیے دعائیں کلمات کریں کہ صلی اللہ ان یشفی کا، میں رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے صحت عطا کرے۔ اللہ کے محبوب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس یہودی لڑکے کے گھر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے دیکھا کہ اس لڑکے کا آخری وقت ہے، تو اللہ کے محبوب نے کہنا نہ دکھا دیا تو پہلے کتنا آیا؟ چلو ٹھیک ہے۔ کیا کہہ رہے میں ہوں کر لوں حدیث رسول پوری کرا دی۔ لیکن جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے، 3:14 ہو چکے ہیں، 3:45 تو عصر کی اذانیں پھر شروع ہو جاتی ہیں، اور مجھے قاریہ تو صاحب سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے نماز 4 بجے پڑھنی اور پھر ختم پر جانا ہے۔ برگئے مہمان کی یہ مجھے ملا ہے کہ جناب ایک ناتھ خوان باقی ہے اور مہمان نزدیک ہے۔ کتنے نزدیک ہیں؟ سرولی موڑ دیں پڑھ کے نہیں پڑھ برگئے آ تو رہے ہیں، یہ تو پکی خبر ہے نا۔ سیالکوٹ سے تشریف یعنی وقت پر نماز ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ مہمان بھی تشریف لا رہے ہیں، یہ تو خبر یقینی ہے، لیکن سیالکوٹ بہت دور ہے، مہمان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ میاں والی کتنا دور ہے، تو اس صورت میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے۔ حالانکہ میں نے عزیز عامر قادری کو بھی کہا تھا یا صاحب کو میں وہ 12 بجے ادھر آپ کے پاس ہوں تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ مہمان پہنچ چکا ہے، اور 2 بجے ان کی تقریر یہاں شروع ہو۔ وہ گھنٹہ کریں 2 گھنٹے کریں جتنا ان کی مرضی ہے، لیکن وہ یہاں 2 بجے ان کی تقریر شروع ہو۔ لیکن کہتے ہیں کہ تدبیر کنت بندہ تقدیر زنت فن، ہوتا وہی ہے جو لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک صحابی کی بات سنا کر اپنے معروضات کو سمیٹ دیتا ہوں، پھر یہ نعت خوان نعت پڑھیں گے۔
یعنی دین کی خاطر جو صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، اس میں ایک صحابی کا ذکر میرے ذہن میں آیا ہے، میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ ہے حضرت عبداللہ ذو البجادین۔ مکہ میں جب اللہ کے محبوب نے اعلان نبوت کیا تو وہ کافر جو آپ کو صادق امین کہتے تھے وہ سارے مخالف ہو گئے، اور سب سے بڑا مخالف آپ کا چچا ابو لہب، نام عبد العزیٰ تھا، نام عبد العزیٰ تھا، یہ ابو لہب اس کا لقب تھا، یعنی بڑا گورا چٹا اور ایسا سرخ و سفید کہ جیسے اس کی گالوں میں شعلے چل رہے ہوں، اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ تو اللہ کے محبوب محمد عربی وسلم کی سخت مخالفت اس بندے نے کی۔ ابو جہل بھی، یہ بھی ابو جہل سے کسی نے پوچھا نا میں اللہ کے محبوب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، اس نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، لیکن مجھے اعتراض ہے کہ نبوت ایک یتیم کو ملی ہے، ایک سردار کو نہیں ملی۔ یہ اتنا یعنی اسے اتنا نسل کا نسب کا اتنا فخر تھا، یہ میدان بدر میں مارا گیا اور اسے دو انصاری نوجوانوں نے زخمی کر دیا اور یہ گر گیا۔ اللہ کے محبوب نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جا کر دیکھو ابو جہل مرا پڑا ہے، اس کی کیفیت دیکھو جا کر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں آیا تو لاشوں کا ڈھیر لگا پڑا تھا، میں نے لاشوں کو اٹھایا تو یہ نیچے پڑا تھا ابو جہل، میں نے یہ منہ کے بل گرا پڑا تھا تو میں نے اسے سیدھا کیا، تو اس میں ابھی زندگی باقی تھی تو میں اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اس کا سر کاٹنے کے لیے، تو اس نے آنکھیں کھول دی، ابو جہل نے آنکھیں کھول دی اور مجھ سے پوچھتے کہ کون ہو، تو میں نے کہا جٹ۔ انصاری جو ذمہ داری کرتے تھے، مہاجرین زیادہ تر تاجر تھے اور یہ انصار مدینہ زمیندار تھے، جٹ تھے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جٹ، اس نے کہا افسوس کہ مجھے ایک قریشی قتل نہیں کر رہا، مجھے ایک جٹ قتل کر رہا ہے، یعنی نسل کا فخر کہ مجھے ایک جٹ قتل کر رہا ہے، ایک قریشی قتل نہیں کر رہا۔ پھر سے کہتا میں تجھے درخواست کرتا ہوں اگر تو مانے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا بتاؤ کیا کہتے ہو، اس نے کہا ذرا سر میرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب لوگوں کے سر پڑے ہوں تو پتہ چلے کہ ایک سردار کا سر پڑا ہے۔ مرتے ہوئے بھی تکبر نہیں گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سر کاٹ دیا، کاٹ کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں لے گئے۔ اللہ کے محبوب یہ کچھ کہتا تھا، ہر کہ یا رسول اللہ نے کہا تھا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹو تاکہ پتہ چلے کہ ایک سردار کا سر پڑا ہے۔ اللہ کے فرمائے یہ اس امت کا یہ فرعون تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بڑا متکبر اور غرور بڑا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ڈوبنے لگا نا تو ڈوبتے اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں۔ پھر عبداللہ نے فرمایا کہ جبریل اس کے منہ میں مٹی دے، ساری زندگی خود خدا بنا رہا اور اب ڈوبنے لگا تو کہتا ہے میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں۔ اللہ کے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بڑا فرعون تھا کہ مرتے ہوئے تکبر کیا، کلمہ پڑھنے کی طرف نہیں آیا، کہتا ہے میرا سر ذرا نیچے سے کاٹو۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین کی بات میں پوری کر لوں۔ مکہ شہر کا رہنے والا ہے، مکہ میں حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے۔ مصعب بن عمیر نوجوان تھے اور امیر تھے، صبح لباس اور ہوتا تھا، شام کو لباس اور ہوتا تھا، گھوڑے پر سوار، خوشبو بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ لگاتے تھے۔ کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے رسول نے مدینہ طیبہ میں مبلغ اسلام بنا کر بھیج دیا کہ وہاں لوگوں کو قرآن پڑھاؤ، اور یہاں ان کی زندگی فقیرانہ تھی۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جب اللہ کے محبوب مکہ سے مدینہ آئے تو حضرت مصعب بن عمیر حاضر ہوئے تو ان کے اوپر صرف دو چادریں تھی پوشیدہ پھٹی ہوئی جن پر پیبند لگے ہوئے تھے۔
اللہ کے محبوب نے یہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ یہ مصعب بن عمیر جس کا لباس صبح کو اور ہوتا تھا شام کو اور ہوتا تھا, یہ اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگاتا تھا, آج اس کے جسم پر 2 بوسیدہ چادریں ہیں اور وہ بھی پیوند لگی. غزوہ احد کے اندر حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. کفن کی ایک ہی چادر تھی, سر کی طرف کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے, جو پاؤں کی طرف کرتے تو سر ننگا ہو جاتا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر اس پر گھاس ڈال دو. حضرت عبداللہ ذوالفجادین یہ نوجوان اسلام لایا, اس کو چچا نے پالا تھا. جب یہ چھوٹا تھا اس کا باپ فوت ہو گیا تو اس کی ماں نے اس کی چچا سے شادی کر لی, تو چچا نے اسے پالا تھا. جب اس کے چچا کو پتا چلا کہ یہ میرا بھتیجا مسلمان ہو گیا تو چچا گھر آیا اور اپنے بھتیجے سے پوچھتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین قبول کر لیا ہے. بھتیجے نے کہا آپ نے ٹھیک سنا ہے, میں نے بت پرستی چھوڑ دی ہے, میں نے دین حق دین اسلام کو قبول کر لیا ہے. تو چچا کہتا اسے چھوڑ دو, نئے دین کو چھوڑ دو. بھتیجے نے انکار کر دیا کہ میں دین حق کو نہیں چھوڑتا. تو چچا نے کہا پھر میرا گھر چھوڑ دو. خود نے کہا ٹھیک ہے. جب جانے لگا نا عبداللہ گھر سے جانے لگا تو چچا نے کہا تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں نا یہ میں نے خرید کر دیے ہیں, ان کو بھی اتار کے جاؤ. عبداللہ حیران ہو کر کھڑے ہو گئے, میں ننگا باہر کیسے جاؤں, کپڑے تو آ کے اس کے چچا نے اس کو خرید کر دیے تھے. حیران کھڑا ہے تو ماں اندر سے کمبل اٹھا لائی ہے کہ تیرے باپ کی وراثت میں کمبل بچا ہوا ہے, یہ کمبل پہن لو اور یہ کپڑے چچا کو اتار کر دے دو. تو عبداللہ ذوالفجادین نے اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیے, ایک تہمت کے طور پر باندھا اور ایک اوپر, اور چچا کے کپڑے اتار کر دے دیے, اور یہاں سے پیدل مکہ سے مدینہ چلا گیا. حاجی جانتے ہیں کتنا فاصلہ ہے, موجودہ دور کے اندر کہتے ہیں 450 کلومیٹر ہے, اور اب تو سڑکیں بن گئی ہیں. اس وقت آج سے 14 صدیوں پہلے کا تصور کرو, پیدل وہاں پہنچے. مسجد نبی میں پہنچا تو اللہ کے رسول نے اسے سینے سے لگایا. یہ حضرت عبداللہ قرآن اونچا پڑھتے تھے, مسجد نبی میں قرآن اونچا پڑھتے تھے. ایک دن حضرت عمر فاروق نے اسے ٹوکا کہ دوسرے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو خلل آتا ہے, یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کو خلل آتا ہے, تو قرآن ایسا پڑھا گا. اللہ کے میں فرمایا عمر اسے کچھ نہ کہا. سبحان اللہ. دیکھیں مسئلہ جو بتا رہا تھا حضرت فاروق ٹھیک بتا رہے تھے, لیکن اللہ کے محبوب کی محبت کا انداز بھی دیکھ لیں. اللہ کے محبوب عمر کو فرمایا عمر اسے کچھ نہ کہو, یہ اپنا سب کچھ دین کے لیے چھوڑ کر آ گیا. یعنی وطن بھی چھوڑا ہے, ماں کو چھوڑا ہے, چچا کو چھوڑا ہے, سارا کچھ چھوڑ کر یہ آ گیا, اسے کچھ نہ کہو. ذوالفجادین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو کمبل کے 2 ٹکڑے تھے اس کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا تھا عبداللہ ذوالفجادین. لیکن اس کا مقام دیکھیں, جب غزوہ تبوک ہوا نا اس نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرنا کہ میں شہید ہو جاؤں. اللہ کے میں فرمایا کسی درخت کی چھال کو لے ہو نا, وہ گیا کسی درخت کی چھال لایا. اللہ کے رسول نے اس کے وہ درخت کی چھال اس کے بازو پر باندھ دی اور دعا کی کہ مولا کریم میں عبداللہ کا خون کافروں پر حرام کرتا ہوں. حضرت عبداللہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر کافر کو یہ قتل نہ کر سکے کیونکہ آپ نے دعا کر دی ہے تو میں شہید کیسے ہوں گا جبکہ مجھے شہادت کی تمنا ہے. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ اگر میدان جنگ میں تم بیمار ہو کر فوت ہو جائے تب بھی تجھے شہادت کا ثواب ملے گا. غزوہ میدان تبوک وہ مدینہ سے بہت دور ہے,
رومیوں کے خلاف یہ جنگ تھی، 30,000 کا لشکر تھا اللہ کے رسول کے ساتھ۔ غزوہ تبوک کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے، جسے جیش الاسرہ بھی کہتے ہیں۔ وہاں جا کر حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے اور پھر یہ فوت ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نے وہیں اسی میدان تبوک کے اندر اس قبر کھودنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اور عشاء کا وقت ہوگا، اس کو قبر میں جب رکھنے لگے تو اللہ کے رسول خود قبر میں نیچے کھڑے ہیں، قبر کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے اسے قبر میں لٹایا اور جو کلمات کہے وہ حدیث کی صفحات پر موجود ہیں۔ کلمات یہ تھے کہ اے اللہ، میں عبداللہ سے آج شام تک راضی تھا، تو بھی سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہماری تمنا یہ تھی کہ آج عبداللہ کی جگہ ہماری لاش پڑی، تاکہ اللہ کے رسول کے یہ کلمات کہ میں اس سے راضی تھا، خدا تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ دعا یہی ہے کہ مولا کریم اسلام ہی پر زندگی عطا کرے اور اسلام ہی پر موت دے، خاتمہ ایمان پر ہو، اور اللہ تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن گناہوں کو معاف فرمائے اور اسلام کو عظمت اور شوکت عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو جو عروج پہلے صحابہ کرام کے دور میں تھا وہی عروج اور عظمت عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔